17 کروڑ روپے خرچ کی اور انہوں نے ایک چھوٹی مسجد بھی بنائی۔ اس مسجد کے امام صاحب کی اہلیہ کی گھر والوں کی طبیعت ناساز تھی، وہ اپنے گھر والوں کو لے کر اپنے گاؤں میں، اور آنے میں واقعی کوئی عذر ہو سکتا ہے، دیری ہو گئی، جتنی چھٹی لے کر گئے تھے اس سے زیادہ ہو گئی، تو سیٹھ صاحب نے حساب لگا کر ان کی تنخواہ میں سے 4000 روپے کاٹ لیے کہ بھئی ان کی جو ہے چھٹی زیادہ ہو گئی۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارا کہاں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں، ہم کس چیز کو فروغ دے رہے ہیں، ہم کس بات کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا 17 کروڑ روپیوں میں ان بچوں کے گھر میں آباد ہوتے جن کی جو ہے نظریں لوگوں کی باراتیں دیکھ دیکھ کر نظریں کمزور ہو گئی، اتنی عمر ہو گئی کہ اب ان کو کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا ان بچیوں کا جو اپنے جسم کو بیچنے پر مجبور ہو گئی اس گندے رسم اور رواج کی وجہ سے کہ جس معاشرے میں جہیز لیا جاتا ہے لیے بغیر نکاح نہیں ہوتا، انہوں نے اپنے جسم کو مجبور کر دیا ہے بیچنے پر؟ کیا کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ خدا کی قسم اللہ رب العزت کے فرشتے ان کے گریبان پکڑ کر ان کو کھڑا کر دیں گے اور ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ آپ کہیں گے میرا مال میں جس طرح خرچ کروں، خدا کی قسم تمہارا مال نہیں ہے، بلکہ تمہارے راستے سے غریبوں کے حق میں تمہیں مال دیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا مال ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، سسٹم ہی ایسا بنایا ہے، کچھ لوگوں کے دل میں کچھ چیزوں کی محبت رکھی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ۔ اللہ رب العزت اگر سب کو امیر بنا دیتے تو دنیا کا نظام نہیں چلتا، اگر سب کو فقیر بنا دیتے دنیا کا نظام نہیں چلتا۔ بعض لوگ بہت محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ دیکھیے اس بات کو سن کر اٹھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اصلاح کی ہمارے اندر سے ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب تک ایسی چیزیں، آپ 1000 مرتبہ بد دعا دے لیں حکومت کرنے والوں کو، آپ نفل پڑھ کر صلاۃ التسبیح پڑھ کر تہجد پڑھ کر بد دعا کریں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیا حضرت، یا آپ ملا دیں گے کیا حضرت آپ بھی ان میں سے ہیں کیا؟ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی کی زبان ہے اور ہر آدمی کی سوچ ہے، لیکن آدمی کو جب ثابت کرنا پڑے گا اس بات کو تو وہ بڑا کٹھن وقت ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی محنت سے وہاں تک پہنچا ہے۔ اب جو حکومت بنی ہے وہ محنت سے بنی ہے، 100 سال کی پلاننگ سے بنی ہے۔ میں نے کرناٹک کے ان اسکولوں کی، ان اناتھ آشرموں کی، ان اسکولوں کی بات کہی تھی جن میں بچے ان کے 4 بجے تک ہوم ورک کرتے تھے، رات کے 4 بجے تک ہوم ورک کرتے تھے، 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے ان کو آرام کو ملتے تھے۔ ان کی روٹی روزی ایسی ہوتی تھی، ان کا کھانا ایسا ہوتا تھا کہ فقیر کو بھی، بلکہ گورنمنٹ ہسپتال میں اگر مریض کو دی جائے تو وہ بھی الٹی کر دے، ایسا کھانا کھا کر اتنی محنت کر کے آج وہ بڑے بڑے عہدوں پر پہنچے ہیں۔ تو ان کے پاس محنت ہے، ان کے پاس پلاننگ ہے، ان کے پاس منصوبہ ہے۔ اتنا سب اگر بول رہے ہیں تو حضرت کرو، حضرت کیا کر رہے ہیں، حضرت علماء کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی کہا جائے تو کیا کہتے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، حضرت کرو، حضرت آپ جب بول رہے ہیں تمام باتیں آپ کرو، ہم تیار ہیں۔ سب بولتے ہیں نعرہ تکبیر، وقت آ گیا تو بھاگ رہے شبیر۔ اسی طرح بات ہو رہی تھی، بھئی الیکشن میں انہوں آ گئے حضرت اب تو کیا حضرت ہمارا گویا کہ ہمارا خاتمہ ہونے والا ہے، اب تو لڑنا فرض ہے نہیں حضرت۔ ٹوپی اور کتابیں خرید رہا تھا تو بازو میں ایک صاحب بول رہے تھے اب تو کم از کم لڑنا فرض ہے حضرت،
بالکل فرض ہے، صبح کی نماز فجر کی نماز آ کر پڑھ لیں، اس کے بعد بہت ساری چیزیں فرض ہو جائیں۔ اتنا مضبوط ایمان کہ فجر کی نماز کو ہمارا بستر چھوڑ کر ہمیں آنا گوارا نہیں ہے، ہماری شادی بیاہ میں ہماری خواہشیں چونچلے پورے ہو رہے ہیں، وہاں ہم اپنی قربانی دے کر دین کو، قوم و ملت کو آگے رکھ کر، اللہ کے رسول کی سنت و شریعت کو آگے رکھ کر ہم آگے آئیں اور فکر کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ ضرور نقشہ بدلے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا پیبند پہنے ہوئے تھے اور ایسا کرتا پہنے ہوئے تھے جس میں پیبند تھا اور خود جو ہے روکھی سوکھی کھا رہے تھے، تب جا کر امیر المومنین کا لقب بھی ملا تھا، اور رعایا ایسی ہو گئی تھی، انصاف پسند ایسی ہو گئی تھی کہ وہ سب کے سب انصاف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا جو لیول ہوتا ہے اس کا بہت بڑا اثر نیچے کی زندگی گزارنے والے لوگوں پر ہوتا ہے۔ علماء کیا کر رہے ہیں؟ علماء یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے نماز کی ذمہ داری دی ہے تو 5 وقت نماز ہو رہی ہے، مدرسے کی ذمہ داری دی ہے تو الحمدللہ قرآن پڑھنے والے بچے تیار ہو رہے ہیں، ہر ذمہ داری علماء کے سپرد کر دی جائے اور آپ حضرات کہیں گے حضرت آپ کرو، جو کرنا ہے آپ کریں، آپ کریں۔ الحمدللہ کوئی ایسی تعویذ مجھے دے دیں بس کہ صبح شام نوٹوں کی برسات ہوتی رہے، بس نہیں بھائی، آپ یہ صبح و شام نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، اتنا سب کرنا بہت مشکل ہے۔ ارے بھائی رزق میں برکت ہوگی، آپ صدقہ خیرات کریں، رشتہ داروں کو، جیسا کہ اس رات میں قطع تعلق کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ ناطہ توڑ لینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کی ہمدردی کرے، ان کے جو ہے مالی مدد کرے، ان کے کام کرے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی کے سامنے، کسی بت کے سامنے پوجا کریں، کسی درخت کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں، کسی مندر میں گٹھا بجائیں، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک یہ بھی ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے اس بات کا دھیان جس میں لائیں کہ بھئی وہ مجھے دیکھ رہے ہیں لہذا میں اچھی طریقے سے نماز پڑھوں، یعنی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ بھی شرک ہے اور شرک اصغر ہے۔ اور کسی پر ظلم کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے بھائیوں کا حق مارے ہوئے ہیں، اپنی بہنوں کے جائیداد میں حق مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، حاجی بھی ہے، نمازی بھی ہے، سنت بھی ہے اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، اور اپنی بہن کا حق دبائے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک حق دیں گے نہیں عبادت معاف نہیں ہوگی، وہ حق معاف نہیں ہوگا چاہے جتنی عبادت ہم کریں۔ میں یہی کہہ رہا تھا، میری بات کے شروع میں جو بات ہے، حقیقت کو ہم نہیں دیکھتے بلکہ رسمیت کو ہم دیکھتے ہیں، فارمیلٹیز کو پورا کرتے ہیں، فرض سے ہم غافل رہتے ہیں، نفلوں کا شور ہمارے پاس ہے، شب برات ہے تو عبادت خوب کریں گے، اور شب قدر ہے تو بھی خوب عبادت کریں گے، عبادت کا موقع آئے تو خوب کریں گے۔ 1000 سال کی عبادت کرنا ایک طرف ہے، ایک گناہ سے توبہ کر لینا ایک طرف ہے، دونوں برابر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک آدمی 1000 سال تک تہجد پڑھے، بھائی فرض نماز 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی بڑی اہمیت والی بات ہے، وہ فرض کا درجہ کتنے بھی نفل پڑھ لیں فرض کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بار اس کو سن لیں، فرض کا درجہ فرض ہے، ایک آدمی نے ساری رات عبادت کی، فجر کی نماز چھوڑ دی، گویا کہ اس کی عبادت کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ آج آپ اس رات میں اگر کچھ نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی
ساتھ نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک اور بات ہے، مسلمان کی آئیڈینٹیفیکیشن اور مسلمان کون ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، اور سب سے پہلی بات بتلائی ہے، آپ سن کر تعجب کریں گے، 9 حصے دین کے، اگر دین کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے دین کے عبادت کے علاوہ ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، یہ تمام کی تمام عبادتیں ہیں، اور ایک حصہ ہے۔ آپ یہ تمام عبادتیں کر لیں لیکن کسی کا حق آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو عبادت کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ گناہ سے بچنا اصل ہے، گناہ سے بچنا اصل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ اب دیکھیں مسلمان وہ ہے، اس حدیث میں یہ نہیں بتلایا کہ جس کے حج ہو، جس کی کیٹیگری میں قرآن پاک پڑھے ہوئے، کتنے قرآن پڑھے ہیں اس کا حساب کتاب ہو، لمبی داڑھی ہو، امامہ ہو، نمازیں ہوں، وہ مسلمان ہے۔ اس حدیث میں بتلایا گیا مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ مسلمان کی کیٹیگری میں قرآن پڑھنے والوں کی لسٹ نہیں ہے، مسلمان کی کیٹیگری میں، مسلمانوں کی صف میں جہاد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، صبر کرنے والے، یہ تمام متقی پرہیزگاروں کی لسٹ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی لسٹ میں سب سے پہلا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نام وہ لیا ہے جو دوسروں کو اپنی تکلیف سے روک دے۔ بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر آئے، الحمدللہ بڑی شان سے رمضان مبارک میں پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب قرآن نہیں پڑھ سک رہے، بازو 5 ادھر 5 ادھر، آدمیوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ بڑے خشوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، منہ سے سگریٹ کی بدبو سے، ادھر کے 5 مقتدی، ادھر کے 5 مقتدی، اور پڑھانے والے کی نماز پر بھی، قرآن پر بھی اثر ہو رہا ہے، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ گاڑی پارک کر کے آئے، جلدی آنا تھا حضرت، نہیں جماعت میری چھوٹ گئی تھی اس لیے میں آ گیا۔ بھائی آپ کی جماعت کی نماز کا ثواب ایک طرف، آپ کی غلط پارکنگ کی ہے، راستہ جام ہو گیا ہے، دوسرے کو تکلیف ہوئی ہے، دوسرے کے گھر کے سامنے اپنی گاڑی آپ پارک کی ہے، اس کا گناہ ایک طرف، آپ کو ثواب کمانا اصل نہیں ہے، گناہ سے بچنا اصل ہے۔ گناہ سے بچنا اصل ہے۔ تجارت کا ایک اصول ہے، پروفٹ بعد میں، سب سے پہلے لاس کو مینٹین کر لینا ہے کہ نقصان نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو یہ بھی بڑا پروفٹ ہے۔ بزنس والوں کے اصول میں یہ ہے، پروفٹ ہو یا نہ ہو، نقصان نہیں ہوا یہ بھی ایک پروفٹ ہے، اور اسلام کا یہی رولز، یہی اصول ہے، دفع مضرت پہلے ہے، جلب منفعت بعد میں ہے۔ اسی لیے قرآن پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ اعوذ باللہ کیا ہے؟ نقصان سے بچنے کی دعا ہے۔ اعوذ باللہ میں کس کا نام ہے؟ شیطان کا نام ہے، اس کے نقصان سے پہلے بچ جائے، پھر اللہ کی رحمت کو مانگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کے پڑھنے سے پہلے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگنے کے بعد ہے۔ ہم دوسروں سے چاہتے ہیں وہ ہم سے نیکی کریں، ہمارے سے محبت کریں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کیا دیں۔ لڑائی جھگڑے کی بنیاد ان کا کیا حق ہے حضرت وہ بولو، ماں باپ آتے ہیں حضرت بچوں کے اوپر ماں باپ کا کیا حق ہے یہ بولو، بچے آتے ہیں حضرت ماں باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہے یہ بولو، میاں آتا ہے کہ حضرت بیوی کا کیا حق ہے یہ بولو، بیوی یہ کہتی ہے کہ حضرت میاں کا کیا حق ہے وہ بولو۔ حضرت سب کے حقوق اسلام میں ہے،
آپ کا کیا حق ہے آپ وہ دیکھیں، اس کے حق کی کمی اللہ رب العزت اسے ہدایت دیں گے۔ ہر آدمی دوسرے کے حق کے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کیا حق ہے۔ شوہر آ کر کہتا ہے حضرت بیوی کی نماز تو قبول ہی نہیں ہوگی، اس کا سجدہ اگر ہے تو آسمان پر جائے گا ہی نہیں جب تک اس کا شوہر نافرمان رہے گا، لیکن آپ کے کیا حقوق ہیں وہ ذرا بولے۔ سر کھجانے کی نوبت آ جاتی ہے، حضرت وہ تو معلوم نہیں ہے۔ ہاں ہم نے دوسروں کے حقوق معلوم کیے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے یہ حق ہم بھول گئے ہیں۔ تو یہ جو ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان دان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے کی ان برائیوں کو ختم کرنے کی، ورنہ لچھے دار بیانات تفسیر قصے پڑے ہوئے ہیں اور بہت ساری یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو ایک ہو کر معاشرے کی برائی کو ختم کریں، معاشرے میں جتنے برے رواج ہیں ان سب سے نفرت کریں، ان سب سے نفرت کریں۔ اسلام کے لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کی۔ اگر آپ کہیں کہ حضرت اس رات میں تو کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کئی سال تک اپنے بیٹے سے بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ سنت کے مقابلے میں بیٹے نے یہ کہہ دیا مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند ہے اور تو کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں۔ اور دوسری بات، اہم بات یہ ہے کہ معاشرے کی برائی کو ہم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اچھائی کو لانے کے لیے جدوجہد کریں۔ آج ہم نے ایک دوسرے کو بولنا چھوڑ دیا ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا اس کو بولنا چھوڑ دیا۔ حضرت ان کا کام کرنے کی چھوڑو، ان کو کیا بھی نہیں بولنا، ان کا بھی اللہ کا معاملہ ہو، ان کا بھی اللہ کا معاملہ۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر ان کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن کریم کتاب اتار دیتے، نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں سب کو محنت کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، بلکہ کتاب لکھ کر دے دی جاتی کہ تم پڑھو اس پر عمل کرو۔ معلوم ہوا ہر چیز قرآن میں نہیں ہے، اس کے عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ حضرت شب برات کا حکم کہاں ہے قرآن میں بتائیں حضرت؟ بعض لوگ شب برات میں غلو کر رہے ہیں، اتنا غلو کر رہے ہیں کہ اسے عید کا نام دے رہے ہیں، جشن بھی منا رہے ہیں، فلاں فلاں کر رہے ہیں، دھوم دھڑاکہ کر رہے ہیں، پٹاخے اور حلوے پراٹھے فلاں فلاں کھچڑی کھچڑا کیا کیا پتہ نہیں وہ سب کر رہے ہیں۔ نام کیا ہے؟ شب برات۔ بعض لوگ انکار کرنے پر آئے ہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے حضرت، شب برات منانا ضروری نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ شب برات کی حقیقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی 13 احادیث میں آئی، لیکن کسی میں اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبادت میں صرف اتنا حکم ہے، مغرب کے 3 رکعت ہیں تو 3 ہی رکعت ہیں۔ اگر کہیں کہ بھئی سب مل کر پڑھ لیں گے، کیا حضرت آج شب برات ہے تو الحمدللہ 4 رکعت پڑھ لیں گے، تو کہا جائے گا کہ نہیں حضرت آپ کا کیا بلی مسئلہ ہوگا، شاید عبادت میں زیادتی نہیں ہوگی۔ اسی طرح فجر ہے حضرت، عید کی نماز ہے، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، آج 1 رکعت زیادہ کر لیں گے، نہیں حضرت ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا عبادت میں نہ ہم زیادتی کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے۔ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت بھی نہیں ہے۔ ہاں سب سے پہلی بات یہ ہے جب تک فرض اپنے ذمے سے ادا نہیں ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا۔ فرض جب تک ادا نہیں ہوگا معاف نہیں ہوگا۔ فرض کیا ہے؟ فرض نمازیں بالغ ہونے کے بعد 15 سال میں اگر بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اس وقت سے لے کر اب تک اگر کسی کو نمازوں کی قضا کرنی ہے وہ ان اوقات میں، شب برات میں، شب قدر میں، یا فارغ اوقات میں، یا سنت نفلوں کی جگہ میں اپنی قضا نمازوں کو پورا کریں۔ کبھی بھی فرض نماز معاف نہیں۔ صدقہ خیرات کرنے والے اہتمام سے سنیں،
جب تک کہ ہم اپنی سال کی زکوٰۃ پوری حساب لگا کر اللہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے اس وقت تک زکوٰۃ فرض ادا نہیں کریں گے، ہمارا صدقہ خیرات کرنا وہ ہمارے لیے ہے، فرض کی پوچھ اور سوال باقی ہے۔ آپ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، یتیم خانے کو، فلاں کو سب کو دیں، لیکن اگر آپ کا حق کسی بہن کا جائیداد میں وراثت میں باقی ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی سے قرض لیا ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگی، فرض ادا نہیں کیا ہے یہ کبھی معاف نہیں ہوگی، فرائض کبھی معاف نہیں ہوں گے جب تک ان کو ادا نہ کریں۔ میں یہاں تک بھی کہتا ہوں جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے تم کو وصیت کی ہے کہ ہماری زکوٰۃ باقی تھی، ہماری فرض نمازیں باقی تھی اور انہوں نے مال بھی چھوڑا ہے، تو بچوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طرف سے فدیہ ادا کریں، ان کے فرض نمازوں کا ایک ایک نماز کا یاد دہانی کر کے اگر انہوں نے وصیت کی، اور اگر وصیت نہیں کی ہے تب بھی اگر انہوں نے مال چھوڑا ہے تو ان کی طرف سے فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر انہوں نے مال بھی نہیں چھوڑا، وصیت بھی نہیں کی ہے، اب بیٹا ہونے کے ناطے ایک رشتہ ہے، حق ہے کہ ان کی طرف سے وصیت کرے۔ یہ بھی آج کی رات میں ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہوگا اس کی مغفرت، والدین کی فرما برداری زندہ رہتے ہوئے نہیں کر سکے، ان سب کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی زندہ رہتے ہوئے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کر سکا، اگر وہ ماں باپ کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کے لیے بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا بڑائی کا معاملہ کرتا ہے تو وہ فرما برداروں کی فہرست میں آ جائے۔ تو فرما بردار بننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے مانگتے رہیں، اس رات میں دعاؤں کا اہتمام کریں خوب اللہ کے لیے، اور اسی طرح ہمارے اپنے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کے لیے ان کی تعلیمی اور ان کی تربیت کی فکر کریں۔ بہت سے یہاں تک کہ آپ جو ہے بہت سے پیرنٹس والدین اپنے بچوں کی بڑی لاپرواہی سے جو ہے ان کی غفلت بھری زندگی ان کو چھوڑ دیے ہیں، یہاں تک کہ بچوں کی شکایتیں سن کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے بڑی غفلت والی بات ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے بچوں کو ایسا بھی ڈھیل نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ جو چاہے کریں اور جو ہے جیسے چاہے زندگی گزاریں، بلکہ ان کی نگرانی اسلامی شریعت کے لحاظ سے ہم کو کرنا واجب ہے، ورنہ وہ بچے بالغ ہونے کے بعد گناہ کریں گے تو وہ گناہ ماں باپ کے ساتھ۔ وقت پر نکاح نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں غلط رواج ہے، وقت پر ان کو نکاح کریں، بلکہ کچھ بچے تو منہ کھول کر بول رہے ہیں کہ ہمارا نکاح کر دو، ہم گناہ میں پڑ رہے ہیں، تب بھی ماں باپ کو فکر نہیں ہو رہی، وہ اسٹیٹس چاہتے ہیں، وہ گورنمنٹ نوکری چاہتے ہیں، بیوٹی اور بیوٹی چاہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ان کے زنا کا گناہ ان سب ماں باپ کا ہوگا۔ اللہ کے لیے ان رسم و رواج کو چھوڑ کر ان حقیقت کو تسلیم کریں۔ آدمی حقیقت کو نہیں مانتا، بڑا ضدی انسان ہے، جلد باز ہے، وکان الانسان قتورا وکان الانسان عجولا، لیکن جو مان لیتا ہے اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق